من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اس آیت سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جا چکی ہیں، آج صرف دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حکم ہمیں یہ ہے کہ ایسی چیز کو خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو، مما تحبون، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو اس کا کیا مفہوم ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کی دوسری آیت میں اس کی وضاحت موجود ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا، کہ تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ اللہ کی محبت میں، خود ضرورت مند ہونے کے باوجود۔ ایسی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جس کی خود کو ضرورت ہے اور اس کی طرف رغبت ہے، رجحان ہے، اور پھر بھی اس کو کسی دوسرے پر خرچ کر دینا، تو مما تحبون کا یہ مفہوم ہے۔ اور دوسری آیت میں اس سے بھی زیادہ وضاحت موجود ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ برگزیدہ بندے اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود ضرورت مند ہونے کے باوجود۔ چنانچہ قرآن پاک کی اس آیت کے شان نزول میں واقعہ نقل کیا جاتا ہے جس سے مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ایک صحابی تھے جو ضرورت مند تھے، بھوکے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی ایسے صاحب آتے تو سب سے پہلے اپنے گھروں میں معلوم کرتے تھے کہ کیا کچھ کھانے کو ہے۔ اگر کچھ کھانے کو میسر آ جاتا کسی گھر سے تو ان کی مہمانی کر دیا کرتے تھے، اور اگر کبھی ایسی صورت بن جاتی، اور اکثر و بیشتر ایسی صورت بن جاتی تھی کہ اپنے سارے گھروں میں سے بھی کسی گھر سے کچھ میسر نہیں آتا تھا، تو پھر آپ صحابہ کرام کو فرما دیا کرتے تھے کہ کوئی ان کی مہمانی کریں۔ تو ایک صحابی انہوں نے کہا، انصاری صحابی تھے، کہ اللہ کے رسول میں ان کی مہمانی کروں گا۔ تو اپنے گھر میں گئے، بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں تو کچھ بھی ان سے بچا کے نہ رکھنا۔ خواتین بسا اوقات ایسا کر لیتی ہیں، بچوں کے لیے دوسرے وقت کے لیے کچھ نہ کچھ بچا لیتی ہیں، تو فرمایا کہ ایسا نہ کرنا، جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ مہمان کے سامنے پیش کر دینا، یہ سعادتیں روز نہیں ملا کرتی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم گھر میں صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا موجود ہے، ہم تو بہرحال فاقے سے ہی رہیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو بہلا کے سلا دینا اور یہ کھانا مہمان کے سامنے پیش کر دینا، اور پھر اتنی نفاست کے ساتھ کہ مہمان کو محسوس تک نہیں ہونے دیا، بچوں کو سلا دیا، اور پھر چراغ کو بھی صحیح کرنے کے بہانے بند کر دیا۔ ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ ہم بسا اوقات کسی سے کوئی نیکی ابھی کرنے کا ارادہ ہی رکھتے ہیں تو اس کو کئی دفعہ جتا چکے ہوتے ہیں، اس احسان کا تذکرہ کئی جگہ کر چکے ہوتے ہیں کہ ہمارا تو یہ ارادہ تھا، ابھی ارادہ تھا، کیا بھی کچھ نہیں ہے، اس کو وجود بھی حاصل نہیں ہے، تو اس حد تک اس کا چرچا ہم کر چکے ہوتے ہیں، اور یہاں پر عین کرتے ہوئے بھی مہمان کو محسوس نہ ہو کہ کھانا کم ہے تاکہ وہ بھوکے نہ رہ جائیں، تو خود صرف یہ تاثر دیتے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھا رہے ہیں، حالانکہ ساتھ میں کھا نہیں رہے تھے، فاقے سے تھے، بھوکے تھے، ضرورت مند تھے۔
پھر بھی اپنی ضرورت کو روک کر ان کی ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے، یہ اسی کو ایثار کہتے ہیں۔ اور مما تحبون کا صحیح مفہوم بھی یہی ہے کہ جو چیز ہمیں اس حد تک ضروری ہے اس میں سے کچھ یا وہ ساری اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا۔ اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں صحابہ کرام کے ایثار اور قربانی کے، تو اتنے واقعات ہیں کہ ان سب کا شمار بھی ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح کا در منصور میں ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک صحابی تھے جو روزے پہ روزہ رکھتے تھے، اور کھانے کو ان کے گھر میں نہ سحری کے وقت کچھ میسر ہوتا تھا نہ افطاری کے وقت۔ تو دوسرے ایک صحابی اس بات کو بھانپ گئے، تو انہوں نے بھی بالکل ایسے ہی کیا۔ اتفاق سے ان کے گھر میں بھی اتنا معمولی تھا کہ صرف بچوں کو پورا ہو سکتا، لیکن سب کی ضرورت کو روک کر اس کی ضرورت کو پورا کیا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع میں پڑھ کر سنائی بھی اور ان کی تعریف اور مدح بھی فرمائی۔ تو جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت اس کو فراموش نہیں کرتے۔ تو بہرحال ایثار اور قربانی اسی چیز کا نام ہے۔ جب ہم اپنے لیے کپڑے خریدتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اترے ہوئے کپڑے ہی دوسروں کو دینے ہیں، جو ہم اپنے لیے خریدتے ہیں اس معیار کا انہی میں سے ایک آدھ سوٹ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے تاکہ یہ برکت ہمیں حاصل ہو۔ تو معمولی چیزوں سے لے کر بڑی چیزوں تک ہمارے ہاں کالونیاں کاٹی جاتی ہیں۔ قانوناً مسجد چھوڑنا ضروری ہے، لیکن اکثر و بیشتر دیکھا یہ چاہتا ہے کہ مسجد کے لیے پلاٹ چھوڑا جاتا ہے جو کہیں کونے پہ ہو، جو کسی اور کام نہ آ سکتا ہو، جو کسی اور مصرف میں استعمال نہ ہو سکتا ہو، چلو یہ مسجد کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آخر تک کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہاں پر مسجد نہ بنے اور ہمارے ہی کسی کام آ جائے تو اچھا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہمارے ہاں اس کو خود غرضی کہتے ہیں۔ ایثار اور قربانی کی جگہ خود غرضی نے لے لی ہے، جو مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ ایثار اور قربانی سے کام لیں۔ بہرحال مما تحبون کا مفہوم یہی ہے کہ جس چیز کی خود ضرورت ہے، اپنی طبیعت کی اس کی طرف رغبت ہے، پھر بھی وہ ساری یا اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا۔ اور جو ہم استعمال شدہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یا معمولی چیزیں صدقہ کرتے ہیں، اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ ان کا ثواب نہیں ملتا، ان کا بھی ثواب ملتا ہے۔ ان چیزوں کو ضائع کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ ان کو اللہ کے راستے میں کسی ایسے ضرورت مند کو دے دیا جائے جن کے وہ کام آ سکیں، تو ان کو خرچ کرنا وہ نیکی ہے۔ یہاں پر صرف نیکی کا کمال بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس کو عادت بنا لینا یہ مکروہ ہے کہ آدمی بس ضائع ہونے کے قریب چیزیں اور بچی ہوئی چیزیں ہی صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگ جائے اور عمدہ چیزوں میں سے خرچ ہی نہ کرے، یہ عادت بنا لینا مکروہ ہے۔ ہاں البتہ اچھی چیزیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ساتھ ساتھ اپنی ضرورت سے اضافی چیزیں وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اس کا اپنی جگہ ثواب ملے گا، اس کا اپنی جگہ پر ثواب ملے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ کا یہی مطلب ہے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو تم خرچ کر رہے ہو اللہ کے نوٹس میں نہیں ہے، جو عمدہ ہیں اس کو اس کے حساب سے اجر ملتا ہے، اور جو کمزور اور ہلکی چیزیں ہیں اس میں اس اعتبار سے ثواب ملتا ہے، اجر سے خالی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اب صرف البر کے لفظ کی وضاحت باقی ہے، وہ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں کر کے پھر ہم اگلی آیت کا درس شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔